من کی شناخت جس کو مل جائے نا، ابراہیم بن ادھم جیسا کوئی وہ جو نظام سلطنت کو ٹھوکر مارے اور دریا کے پاس بیٹھ کر اپنی گدری سی رہا ہو، ایک محبت کرنے والا آتا ہے اور کہتا ہے حضور کیا حالت بنائی ہے آپ نے اپنی، کہ آپ دریا کے کنارے بوسیدہ کپڑوں میں بیٹھے ہیں، گدری سی رہے ہیں، آپ نے وہ سوئی جس سے وہ گدری سی رہے تھے دریا میں ڈال دی اور مچھلیوں کو حکم دیا کہ میری سوئی لے کر آؤ۔ ہر مچھلی اپنے منہ میں سونے کی سوئی لاتی ہے۔ حکم کس کا ہے؟ ابراہیم بن ادھم کا۔ کون ہے ابراہیم بن ادھم؟ فرمایا وفی انفسہم پر عمل کرنے والے ہیں، اپنی شناخت کر لی ہے انہوں نے۔ جب اپنی شناخت کر لی تو پھر انسان تو انسان، جانور بھی ان کے تابع ہو گئے۔ سونے کی سوئی لے کر آ گئی ساری مچھلیاں۔ فرمایا مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے اپنی سوئی چاہیے جس سے میں گدری سی رہا تھا۔ ایک چھوٹی سی مچھلی بمشکل اپنا منہ دریا کی سطح پر لاتی ہے اور منہ بلند کرتی ہے۔ آپ نے اس کے منہ سے وہ سوئی نکالی اور شخص سے کہا کہ اے مجھ سے محبت کرنے والے بتا کہ وہ سلطنت اچھی تھی یا یہ سلطنت اچھی ہے۔ فرمایا کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی۔ جب اپنے من میں تم جھانکو گے تو رب العالمین نے تمہارے لیے بہت کچھ رکھا ہے۔ عمر فاروق جلیل القدر صحابی ہیں، فرماتے تھے کہ میں 5 اونٹ ایک لائن میں کھڑے نہیں رکھ سکتا تھا جب میں خطاب کا بیٹا کہلاتا تھا، لیکن جب میں مصطفیٰ کریم کا غلام بن گیا تو اس کی برکت سے میں نے 44 ملک کو فتح کیا جو کہ میرے اشارے پر چلتے ہیں۔ 22 لاکھ مربع میل پر میری حکومت۔ وہ عمر فاروق کے جس کے نام سے قیصر و کسریٰ کانپتے تھے، شیطان راستہ چھوڑ دیتا تھا۔ وہ اپنی شناخت کس طرح کرتے ہیں، کس طرح ہاتھ میں در رہا ہے، اپنے تلووں پر مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عمر بتا آج تو نے رب کی کون سی کوتاہی کی ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی۔ جب تک اس مفہوم کو سمجھیں گے نہیں۔ عید کا دن تھا، یہی عمر فاروق فرماتے ہیں ہذا یوم العید وہذا یوم الوعید وانا لا ادری امن المقبولین ام المطرودین۔ فرمایا آج عید کا دن ہے اور آج ہی وعید کا دن ہے۔ عید کا دن کس کے لیے ہے؟ جس کی نمازیں قبول ہو گئیں، روزے قبول ہو گئے۔ اور وعید کا دن کس کے لیے ہے؟ عبرت کس کے لیے ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے دور کر دیا۔ فرمایا کہ وانا لا ادری، اور میں نہیں جانتا میں مقبولین میں سے ہوں یا رد کیا ہوا، مجھے پتا ہی نہیں۔ 44 ملک فتح کر لی، اتنے مربع میل پر آپ کی حکومت تھی، لیکن وہی رات کا وقت ہے، بھیس بدل کر رعایا کی خبر لے رہے ہیں۔ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی۔ جس نے اپنے من میں ڈوب کر جو ہے اپنی شناخت کر لی تو پھر رب العالمین نے اس کو کائنات کا امام بنایا۔ دنیا کے تمام کامیاب انسان اپنے احتساب اور اپنے من میں اتر کر زندگی کی حقیقت اور حیثیت کو سمجھنے والے ہوئے ہیں۔ وہ باتیں جو انسان کی شناخت میں کارگر ثابت ہوتی ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ جب ایک شخص خود اپنے آپ کو پہچاننے میں کامیاب ہوتا ہے، کن مراحل سے گزرتا ہے، کن مراحل سے گزر کر انسان اپنے من کو کھنگالنے میں کامیاب ہوتا ہے، اس میں کن کن باتوں کا ہونا ضروری ہے اور کیسے ان باتوں کو اپنے اندر تلاش کیا جائے، پھر اس کو نافذ بھی کیا جائے۔ لوگوں سے داد نہیں ملتی، معافی مشکل، کوئی مسئلہ نہیں، رب راضی ہونا چاہیے، رب راضی ہونا چاہیے، اور جس کا مطمع نظر رب کی رضا پر ہو تو پھر وہ کوششیں ایسی ہی کرتا ہے۔ ہم سب نے یہ غور کرنا ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، تم میں بہتر وہ ہے دوسروں کے لیے بہتر ہے۔ اس صف میں خود کو شامل کرنا ہے۔ من کا چور پکڑے بغیر یہ ساری باتیں ممکن نہیں۔ من جو ہے نا بڑی چوریاں کرتا ہے، مجمع ہو تو آواز کچھ اور ہوتی ہے، تھوڑے لوگ ہوں تو پھر آواز کچھ اور ہوتی ہے۔ تو اگر یہ معاملہ ہے، مال پڑ رہا ہو تو آواز کچھ اور ہوتی ہے، مال نہ پڑتا ہو تو آواز کچھ اور ہوتی ہے۔ تو یہ من کا چور جب تک نہیں پکڑیں گے کیسے کام چلے گا؟ حدیث پاک سنیے، مسند امام محمد بن حنبل میں حدیث پاک، کیا حدیث پاک ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے موت سے پہلے اسے اچھے کام کی توفیق دے دیتا ہے۔ حضور نے ایک اور موقع پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے اچھے اخلاق کا مالک کر دیتا ہے، اخلاق اس کے اچھے ہو جاتے ہیں، لوگوں سے تو تراک نہیں، لوگوں کے ساتھ مل جل کر پیار سے محبت سے۔ ایک حدیث پاک یہ بھی ہے حضور کی، صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے، فرمایا کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقاہت عطا فرما دیتا ہے، دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ موت سے پہلے اچھے کام کی توفیق ملنا، اچھے اخلاق کا حامل ہو جانا، دین کی فقاہت ہو جانا، یہ ساری باتیں انسان کے لیے اپنے شناخت کے حوالے سے قابل قدر ہیں۔ یہ ساری چیزیں جس کے ساتھ جمع ہونے لگے نا، وہ رب کا شکر ادا کرے کہ رب نے کرم کیا ہے کہ میں اس مقام پر مجھے لا کھڑا کیا ہے کہ میں اب اپنی شناخت کروں۔ مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔